الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت سب جگہ تقریباً ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ گفتگو کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ فطری بات ہے کہ انسان اپنے اطراف میں جو چیزیں پیش آتی ہے ان کے متعلق سوچتا ہے، ان کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔ ان حالات میں ہمارا فکر مند ہونا فطری ہے، لیکن حالات کسی بھی قسم کے ہوں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر اللہ تعالی کی پاک ذات پر رکھے۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، حضرت فرماتے ہیں، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، شرم کی بات ہے واللہ غیرت کا مقام، نافع و غار جز اللہ نہیں ہے کوئی، تو موحد ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام، نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس، تجھ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اسی سے اوہام۔ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے، اسی وجہ سے اوہام گھیرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے خیالات، وسوسے، اندیشے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو رہی ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ ہر چھپی ہوئی چیز اللہ کے لیے کھلی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ غیب بندوں کے اعتبار سے ہے، مخلوق کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز غیب اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ غیب و شہادت مخلوق کی نسبت سے ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہے ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے سے باہر ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کی قدرت کے دائرے میں ہے۔ تو مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرے، سب سے پہلی بات۔ اس وجہ سے ان حالات میں ہمارے ملک میں اس وقت ایک قانون کو لے کر کے حالات چل رہے ہیں، اور اس قانون کو بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ پڑوس کے بعض ملکوں سے آنے والے مظلوم لوگوں کو شہریت دی جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں نیتیں صحیح نہیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے ملک کے باشندوں کی بڑی تعداد پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہونے کا بڑا اندیشہ ہے۔
صرف مسلمان ہی شکار نہیں ہوں گے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی بہت بڑی تعداد اس قانون سے متاثر ہوگی۔ اب اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ مختلف حضرات علماء بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، وہ ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تھوڑے دن پہلے مولانا خالد بیگ ندوی صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی بتایا اور دوسرے بھی بہت سارے لوگ اس طرف متوجہ ہیں کہ ہمارے برادران وطن کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قانون بظاہر ایسا ماحول بنایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، مگر یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ ملک کے بہت سارے لوگوں کو اس سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو باخبر کرنے کی، آگاہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی خطرات کا، حالات کا صحیح اندازہ ہو اور وہ جو ان کو حق ملا ہوا ہے دستوری اور آئینی، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکیں اور خطرات کی مدافعت، اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم لوگ اس وقت چونکہ مخاطبین ہمارے مثلا بچے ہیں، عورتیں ہیں اور دیگر عام مسلمان ہیں، اس وقت ہم لوگوں کو ان جو مذاکرے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے احوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے اوپر حکمران مقرر ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں، روایتوں میں موجود ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے اوپر امیر مقرر کیے جائیں گے، حاکم مقرر کیے جائیں گے۔ سب کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جب لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، حکمرانوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حاکموں کے دلوں میں رعایا کے لیے غضب اور غصہ پیدا کر دیتے ہیں اور وہ ان کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی موسم متغیر ہوتا اور شدید بارش کے آثار محسوس ہوتے، تیز ہوائیں چلتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا آپ نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ فرائض کی تو پوری پابندی تھی، صحابہ کرام سارے پابندی کرتے تھے، مگر یہ اس کے علاوہ نفل کا اہتمام تھا۔ لیکن آج امت کے اندر فرائض کی بھی پابندی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہر وقت سنا رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اگر صرف 2 کام کریں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنائیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت کو مٹا دیں، ایسا ڈرائیں، خوف پیدا کریں کہ ہم اپنی شناخت کو چھپانے لگیں۔ کہیں کہیں مجبوری ہوتی ہے، لیکن جہاں ایسی مجبوری نہ ہو وہاں پر ہم سب کو اپنی شناخت ظاہر کرنا چاہیے، شناخت کو بتانا چاہیے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری کا بھی ایک بیان ہے، اس میں ایک کلپ ہے کہ روڑکی ایک شہر ہے مغربی یو پی ہی میں، تو وہاں پر ایک مرتبہ فساد کی شکل ہوئی، تو وہاں کے امام صاحب جو ہے وہ دہلی گئے اور وہ 4-5 ہزار ٹوپیاں خرید کے لائے، اور انہوں نے سب مسلمانوں میں تقسیم کر کے کہا کہ کل جب باہر نکلیں تو سارے کے سارے لوگ ٹوپی پہن کے نکلے۔ تو ہوا یہ کہ لوگوں نے سب ٹوپی پہننا شروع کر دیا۔ اب مسلمان محسوس تو ہوتے نہیں، بازار میں رہتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا۔ جب سارے لوگ ٹوپی پہن کے نکلے تو لوگوں کو ایسا لگا کہ مسلمانوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ، تو لہٰذا وہ بھی مرعوب ہو گئے اور انہوں نے شر پسندی ترک کر دی۔ اتنے سارے نظر آ رہے،
چنانچہ دہلی وغیرہ میں جو سکھ ہیں وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کا پرسنٹیج کم ہے لیکن ان کی شناخت واضح ہے، اس وجہ سے ان کی بڑی تعداد محسوس ہوتی ہے، اور مسلمان چونکہ اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرتا تو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کسی جگہ ہوں بھی بہت سارے مسلمان تب بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات اہم ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ مسلمان اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنائے، دیکھنے سے معلوم ہو کہ مسلمان۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں کی اکثریت یعنی کم از کم 51% مسلمان نمازی بن جائیں، 51%، یعنی 50 پہ صرف 1% کا اضافہ۔ اگر 51% مسلمان نمازی بن جائیں اور مسلمان اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، یہ دو کام کر لیں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ رجوع اللہ کا کم سے کم درجہ ہے جو فرض ہے، نفل پڑھنا، رات بھر عبادت کرنا، یہ تو اور اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں بھائی۔ جو کم سے کم منیمم درجہ ہے ایک مسلمان کے لیے اللہ سے تعلق کا، وہ منیمم درجہ ہے فرض کی ادائیگی، فرائض اور واجبات کا اہتمام۔ تو لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو جو کام کرنے کا ہے وہ ہے نماز کی تحریک چلانا، مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنا۔ بغیر اللہ کی طرف رجوع کے کوئی تدبیر فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اب ان حالات میں بھی بعض لوگ تصویریں بھیج رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کے اندر کوئی مسجد ہے جہاں ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں اور امام صاحب کے پیچھے 2-4 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں فجر کی نماز میں۔ اگر ہماری غفلت اور بے حسی کا ایسا ہی حال رہا تو پھر ہمیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس وجہ سے بہت اور اگر ایسے ہی غفلت میں رہے، توجہ نہیں کی، تو پھر بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز میں خاص طور پر مسجدیں بھر دی جائیں، لوگ ماحول بنائیں ایسا، یہ کام بہت اہم ہے، بہت ضروری، بہت بنیادی کام ہے، کیونکہ جو بے نمازی ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عمدن جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دے تو اس نے کفر کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے وہ تو یہی حکم لگاتے ہیں کہ وہ آدمی جو عمدن نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، اگرچہ کہ دوسرے علماء اور ائمہ اور محققین یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدے کے اعتبار سے بھی اس کو فرض نہ سمجھے اور چھوڑ دے تب کافر ہوگا، ورنہ صرف عملاً چھوڑ دے تو کافر نہیں ہوگا، مگر امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کافر ہو گیا ہو۔ تو اتنا سخت مسئلہ ہے، تو اب مسلمان اور نماز چھوڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے رجوع اللہ کا جو کم سے کم درجہ ہے، جو فرض ہے، واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے نماز کی پابندی۔ فجر میں مسجدوں کو بھر دو، مسجدوں کو آباد کرو۔ آج جن لوگوں سے ہم کو سامنا ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے زندگی بتایا تھا وہ ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں۔ یعنی صبح اول وقت بیدار ہونا، اور ہمارے پاس یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہمارے محلوں میں بالکل دوسری صورتحال ہے، اور غیر مسلموں کے محلے رات میں جلدی سوتے ہیں، صبح میں جلدی بیدار ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی آبادیوں میں رات میں دیر تک چہل پہل رہتی ہے اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو اگر معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایک سائڈ کی چیزیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، بہت بڑی بھول ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بنیادی، بہت اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ
محرمات سے بچنے کا اہتمام، حرام سے، گناہ سے بچنا۔ اب اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بہت سے گناہ انفرادی زندگی میں بھی ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اجتماعی طور پہ بھی کیے جا رہے ہیں، چھپ کر بھی کیے جا رہے ہیں، کھل کر بھی کیے جا رہے ہیں۔ شراب نوشی کا ایک مرض ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک بھی مسلمانوں میں اتنا نہیں تھا جتنا اب معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان نوجوانوں میں اور مسلمان مردوں میں یہ مرض پھیل رہا ہے۔ حرام ہے بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ صحابہ جو جاہلیت کے زمانے میں شراب کے بہت عادی تھے، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے منہ تک اٹھایا ہوا جام الٹ دیا مگر شراب استعمال نہیں کی۔ تو مسلمان کو ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ لوگ فیشن سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ پارٹیوں میں، دعوتوں میں، ہوٹلوں میں، بڑے بڑے جہاں جا رہے ہیں وہاں پر اور چیزوں کے ساتھ شراب بھی سپلائی کی جاتی ہے، اور لوگ بھی پیتے ہیں تو ان کے ساتھ پینے لگ رہے ہیں اور شراب نوشی کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر مسلمان ایسا کرنے لگیں گے تو پھر مسلمان دوسروں کی کیا اصلاح کر سکیں گے اور دوسروں کو کیا ہدایت کے راستے پر لا سکیں گے؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہیں معاشرے میں، اور وہ عام ہیں، وہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹی وی کے ذریعے سے خرابیاں آ رہی ہیں اور وہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور جب نافرمانیاں ڈھٹائی کے ساتھ ہوتی ہیں، اصرار کے ساتھ ہوتی ہیں، کھلم کھلا ہوتی ہیں، نافرمانیوں کو نافرمانی نہیں سمجھا جاتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو لوگ کر رہے ہیں اور ان کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ جب گناہ کو حلال سمجھا جاتا ہے، حرام کو جائز سمجھا جاتا ہے، پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو مسلمان اپنی اندرونی اصلاح کریں، واجبات اور فرائض کی پابندی ہے، حرام سے، گناہ سے بچنے کا اہتمام ہے۔ اپنی سماجی زندگی میں مسلمانوں کو اصلاحات کی ضرورت ہے، جس سے خدا کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں اور سماج کو بہت ساری مصیبتوں، مشقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کے لیے دینی تعلیم ہے، مگر اس کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو دنیاوی علوم و فنون ہیں ان کی بھی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیاوی علوم و فنون ہیں اللہ نے بعض انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو سکھائے ہیں بنیادی طور پہ۔ شروع میں جب حضرت آدم آئے اس دنیا میں تو انسان بہت سادہ زندگی گزارتا تھا، پتے جسم پر لپیٹ لیے جاتے تھے، گھاس لپیٹ لی جاتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ صنعتیں آئی، لکھنے کا طریقہ، نجاری کا پیشہ اور کپڑا بننے کا پیشہ، تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آئی۔ تو کتابوں سے معلوم ہوتا ہے تفسیر وغیرہ کی کہ شروع میں جو انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے سے یہ مختلف صنعتیں سکھائی انسانوں کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو مختلف صنعتیں ہیں، پیشے ہیں، یہ جو کام ہیں، یہ بھی انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ اگرچہ کہ انسان کی آخرت کی کامیابی کا جو تعلق ہے وہ تعلق تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا جو علم ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز، لیکن دنیا میں جو زندگی گزاری جاتی ہے اس میں ان سب چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ علوم و فنون انسان کی ضرورت ہے دنیاوی زندگی میں، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، خدمت کی جا سکتی ہے اور اچھے کاموں میں مدد لی جا سکتی ہے اس سے، تو لہذا وہ بھی منع نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو اس میں بھی آگے رہنا چاہیے
اور ابتدا میں مسلمان ان سب چیزوں میں آگے تھے. چنانچہ ابھی بھی بہت سے اسکولوں وغیرہ میں بھی بعض چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے کیسے کیسے کام کیے. بلکہ آج دنیا میں جو بہت سی ترقیات ہیں، اس میں جو شروع میں جو کام کیا تھا، بنیادی کام، وہ مسلمان سائنسدانوں نے کیا تھا، مسلمان علماء نے کیا تھا. تو حاصل یہ ہے گفتگو کا کہ دینی تعلیم میں بھی مسلمان کو آگے رہنا ہے، اور جس کو آج کل ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، اس دنیاوی تعلیم میں بھی مسلمانوں کو آگے رہنا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ دونوں چیزوں میں مسلمان پیچھے ہیں. اور جب مسلمان پیچھے ہیں تو ہم صرف جلسوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا میں اپنا مقام نہیں پیدا کر سکتے، دنیا کی قوموں میں اپنا مقام نہیں پیدا کر سکتے، دنیا کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جلسوں سے، تقریروں سے. ہم کو تعلیم کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب بڑے مسائل ہیں اس میں. مسائل یہ ہیں مثال کے طور پہ کہ جو طبقہ دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتا ہے وہ مدرسوں کو نشانہ بناتے ہیں، علماء کو نشانہ بناتے ہیں. اب ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، مدرسے میں پڑھنے والے تو پوری امت کا مشکل سے 2% ہیں، 4% ہیں مان لیا، تو باقی 96 اور 98% تو عصری تعلیم میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو سروے ہیں، جو تحقیقاتی رپورٹیں ہیں، جیسے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے ملک میں آئی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عصری تعلیم میں بھی مسلمانوں کا بہت کم تناسب ہے جو آگے بڑھنے والوں کا ہے. باقی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو 10ویں جماعت تک بھی تعلیم حاصل نہیں کرتی. جو 10ویں جماعت کامیاب کرتے ہیں وہ بھی بہت سے ایسے ہیں جو چیٹنگ سے کسی طرح سے پاس کر لیتے ہیں، پھر اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر اور بھی آگے ایسی صورتحال. سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کی ذمہ داری کیا علماء پہ ہے؟ چلیے مان لیا علماء نے 2% یا 4% کو لنگڑا بنا دیا، یہ چل نہیں سکتے بیچارے، چلو جانے دو، چھوڑ دو ان کو. یہ 4% کو تو چھوڑ دو آپ، یہ 4% تو لنگڑے ہو گئے، یہ دنیا میں نہیں چلنے کے قابل ہیں. جو 96% 98% آپ کے پاس ہیں، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں 10th تک نہیں پہنچتے؟ یہ کیوں اس کے آگے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے؟ اس کے آگے کیوں ترقی نہیں کر پاتے؟ یہ کیا اس کی ذمہ داری علماء پہ ہے؟ اس کی ذمہ داری علماء پہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو طرز زندگی اپنا اختیار کیا ہوا ہے وہ علماء کے بتائے ہوئے، علماء نے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں بتایا، آپ اس کے خلاف طریقے زندگی اختیار کیے ہوئے، اور اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور دنیاوی تعلیم میں بھی آپ اتنے پیچھے ہو رہے ہیں. اب آپ غور کیجیے، اب جاننے والے سمجھنے والے لوگ بتائیے کہ بھئی یہ جو 2-4% مدرسے کے ہیں ان کو چھوڑ دو، باقی جو 96% ہیں، یہ 96% تعلیم میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ بتائیں، اس کی وجوہات کا تجزیہ کریں. وہ بھی ضرورت ہے ہماری، لیکن مسلمان اس میں بھی بالکل پیچھے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، مسلمانوں کو اس کا شعور نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. ہمارے اسکولوں میں آپ جا کے پوچھ لیجئے، بچوں کی تعلیم میں کمی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے لیٹ آتے ہیں، غیر حاضریاں بہت کرتے ہیں. اب یہ مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ سروے کر کے دیکھ لیں تو مسلمان بچوں کی دیر حاضری اور غیر حاضری کا بڑا سبب مسلمانوں کی دعوتیں ہیں، رات کی دعوتیں. آپ پوچھ لیجیے، کسی بھی اسکول میں چلے جائیے، آپ اسکول جہاں مسلمان بچے پڑھتے ہوں، آپ اسکول کے ذمہ داروں سے پوچھ لیجئے کہ وہ بچوں کی رپورٹ لے کے بتائیں، اور وہ لیتے ہی رہتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ یہ بچے کیوں دیر سے آتے ہیں، کیوں غیر حاضری کرتے ہیں. آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا بڑا سبب مسلمانوں کی دعوتیں ہیں، رات کی دعوتیں، دیر تک ہونے والی دعوتیں.
مسلمان اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وقت کا استعمال ایسا ہے، وقت جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، وقت کا استعمال ایسا ہے، پیسے کا استعمال بھی ایسا ہی ہے۔ اچھی تعلیم کے لیے اس وقت دنیا میں سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، مگر مسلمانوں کے اندر اپنی خواہشات پر، تقریبات پر پیسہ خرچ کرنے کا رجحان ہے، مگر تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا رجحان نہیں۔ بالخصوص اگر مسلمان صرف تعلیمی ادارے نہیں، کوئی بھی رفاہی کام اگر ایسا ہو کہ جس کے متعلق مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی تنظیم کر رہی ہے، تو مسلمان بجائے اس کو مضبوط کرنے کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیسے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی بیت المال قائم ہو جائے یا کوئی کوآپریٹو بینک مسلمان قائم کر دیں مثال کے طور پہ، اور کوئی مسلمان گروپ چلا رہا ہے، تو جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے سب اس کو ڈبانے کی فکر میں رہیں گے، اور سب یہ بولیں گے بہت پیسہ آ رہا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے پاس پیسے کی کمی کیا ہے، ایسا یہ ٹرسٹ کا ہے، یہ بیت المال کا ہے، اب اس کو کیسا ڈبائیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہے یہ زوال پذیر قوم ہے۔ یہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ مثال کے طور پہ آپ ایک کوآپریٹو کا ایسا ادارہ شروع کر دیجئے اور ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ اچھا فائنانسر اگر ہے تو فائنانسر کے سامنے بلی بن جائیں گے، سمجھے آپ؟ فائنانسر ہے، بینکر ہے، غنڈوں کو لگائے گا، قانون کو لگائے گا، پولیس کو لگائے گا، تو اس کے سامنے تو بھیگی بلی بن جائیں گے، اور ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا کوئی گروپ ہے جو مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کے سامنے شیر بن جائیں گے۔ اب سارے راستے ایسے اختیار کریں گے کہ اس کو لوٹ کے ختم کر دیں۔ ایسا ہی حال اداروں کا ہے، تعلیم کے اداروں کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے کئی ایک تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو انہوں نے بہت اچھے عزائم کے ساتھ شروعات کی، لیکن میرے علم میں ایسے کئی پرانے ادارے موجود ہیں کہ جن کو سرپرستوں نے فیس نہ دے کر کے، اسی طرح کی بدعنوانیاں کر کے ان اداروں کو برباد کر دیا، کیونکہ اس کا مینجمنٹ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ مینجمنٹ بولتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا وہ ادارہ ہی تعلیمی ادارہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی رقومات اسی طرح کی، کیونکہ لوگوں کی مینٹالٹی، ذہنیت ایسی ہو گئی ہے لوگوں کی، تو یہ مسلمان مال خرچ نہیں کرتا اپنا تعلیم کے اوپر، نمائش میں خرچ کریں گے، تقریبات میں خرچ کریں گے، چھلے چھٹی میں خرچ کریں گے، باجے میں خرچ کریں گے، ساری چیزوں میں خرچ کریں گے، مگر اس کے اوپر خرچ نہیں کریں گے۔ تو اپنے وقت اور پیسے کا صحیح استعمال، وقت اور پیسے کا صحیح استعمال۔ اس امت کی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امت وقت بھی ضائع کرنے والی ہے، پیسہ بھی ضائع کرنے والی ہے۔ اور تعلیم کے معاملے میں ہو اور اس کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی، جیسے تجارت ہے، یہ امت تجارت کرنے کے بجائے ایسی چیزوں میں پیسہ لگا دیتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے باہر کے راستے سے، یعنی سعودیہ، امارات، مڈل ایسٹ میں اللہ نے جو ذرائع پیدا کر دیے، اس کے راستے سے اللہ نے بہت مال دیا، مگر عام طور پر مسلمانوں نے اس کو تقریبات میں اڑا دیا، یہ زیادہ سے زیادہ چونے مٹی میں لگا دیا، عمارتیں بنا دی، بلڈنگیں بنا لی، کرایہ آ رہا ہے، کچھ زمینات خرید لی، بس اتنا ہی کام کیا، اس سے آگے انہوں نے تجارت نہیں کی۔ اور مسلمانوں میں تجارت کا وہ شعور جو ہونا چاہیے وہ مسلمانوں میں نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت بھی تجارت فرمائی ہے، بعد نبوت بھی تجارت فرمائی، نزول وحی سے پہلے بھی آپ نے تجارت کی ہے، اس کے بعد بھی آپ نے تجارت کی ہے، اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد تاجروں کی تھی، اور تاجروں کی شکل میں ہی صحابہ دنیا میں پھیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد تجارت کے سسٹم پہ بھی کنٹرول فرمایا تھا آپ نے، مسلمانوں کا بازار قائم فرمایا تھا آپ نے،
بہت سے لوگ جو دین کا پورا علم نہیں رکھتے ہیں وہ دین کے چند کاموں کو ہی دین کا کام سمجھتے ہیں، باقی کاموں کو سمجھتے ہیں سب دنیا ہے. اپنی جہالت سے سمجھتے ہیں بس ہم یہ کام دین کا کام، اس کے سوا باقی صاحب دنیا ہے، صاحب دنیا کا. جس نبی کا نام لے کے کام کر رہے ہو خود اس نبی کی ذرا سیرت پوری پڑھو، پوری سیرت پڑھو، اس نبی کا طرز عمل پڑھو. مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نے کیا کیا کام کیے؟ کیا وہ دنیا کے کام تھے؟ وہ دنیا کے کام نہیں تھے. حضور کی پوری زندگی دین ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا سسٹم سنبھالا، تجارت پر کنٹرول فرمایا، تجارت کی حکمتیں عملی بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے تھے، مال کا معائنہ فرماتے تھے. تجارتی اعتبار سے اس زمانے کے تجارتی سسٹم کے اعتبار سے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا پورا انتظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنی معیشت کو سنبھالا. اور بڑے بڑے تاجر صحابہ تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، یہ اپنی تجارت کرتے تھے اور ان کی تجارت کے ذریعے سے کتنے معرکے ایسے ہیں کہ جس میں ان کے ذریعے سے بہت مالی مدد ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی فرمایا اور پھر انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا اور ان کے تعاون کے ذریعے سے بڑے بڑے کام انجام پائے. تو غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں دین ہیں. اس وقت مسلمان اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے. اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر ترقی کے راستے پر لگیں تو مسلمانوں کو اپنے نبی کا اسوہ صحیح معنوں میں اختیار کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو اور اپنے پیسے کو غلط کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے صحیح کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. ابھی آنے والے جو حالات ہیں، مولانا خالد بیگ صاحب جو تشریف لائے تھے، وہ ان کا زیادہ اصل موضوع ان کا تعلیم ہے. مولانا نے ایک بات کہی کہ دیکھو آج سے 4-6 مہینے پہلے آپ لوگ جگہ جگہ بابری مسجد کی بات کر رہے تھے، جو فیصلہ آیا اور جس سے ہم لوگ مطمئن نہیں ہوئے کہ بھئی وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے اور ملکیت کا فیصلہ کرنے کے بجائے ایک فارمولہ دے دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ اصل مالک اس زمین کا کون ہے قانونی اعتبار سے. تو بہرحال وہ تذکرے چل رہے تھے، لیکن پھر یہ CAA قانون کی بات آئی تو اب لوگوں نے اس کو بھلا دیا. تو اب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں لوگ، تو اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. جو ہو گیا ختم ہو گیا، بہرحال صحیح ہوا غلط ہوا ختم ہو گیا. مولانا نے فرمایا کہ اب اس کے بعد آنے والے حالات اور بھی سخت ہیں اور اس وقت آپ CAA بھی بھول جائیں گے، NRC بھی بھول جائیں گے. ان لوگوں کا ایک آگے کا منصوبہ ہے نئی تعلیمی پالیسی. نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے وہ میٹھی چھری ہے، وہ میٹھا زہر ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. اور اب اس تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین اور ایمان سے ہٹا دیا جائے. نئی تعلیمی پالیسی میں تعلیم کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے دین، ایمان اور عقیدے کے خلاف ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پڑھانا ہے، یہ سکھانا ہے. یہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، یہ دیش کے کلچر سے تعلق رکھتی ہیں. اس عنوان سے مجبور کیا جائے گا کہ یہ چیزیں پڑھاؤ، یہ کام کرو. اور پھر اس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 6 سال کا جو آج بچہ ہے اگر وہ اس سسٹم میں پڑھے گا، 12 سال تک پڑھے گا، 18 سال کا ہو جائے گا تو اس بچے کا دل دماغ سب تبدیل ہو جائے. یہ خطرہ ہمارے لیے فساد کے خطرے سے زیادہ ہے، یہ کہیں ہونے والے جانی نقصان کے خطروں سے زیادہ ہے. پھر یہ امت، یہ نئی نسل کی بڑی تعداد خطرے میں پڑ جائے گی، سوائے ان بچوں کے جن کی باہر معقول دینی تربیت کا انتظام کیا گیا ہو. معمولی انتظام نہیں، مضبوط انتظام، یا ان کے گھر میں ان کے ماں باپ نے بہت مضبوط تربیت کی ہو.
بس ان بچوں کے علاوہ کوئی بچہ بچ نہیں سکے گا، سب کا دین ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہے۔ اب اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو اپنے تعلیمی ادارے ضروری ہیں۔ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی ہم اس کو کتنا روک سکیں گے یہ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں کوشش کریں گے۔ ہم اگر وہ گندگی لانا بھی پڑا مجبوری کی وجہ سے تو اس کو دھونے کا بھی کچھ انتظام کر سکیں گے، اس غلاظت کو صاف کرنے کا بھی کچھ انتظام کر سکیں گے کہ بھئی اپنا انسٹیٹیوشن ہے، اپنا ادارہ ہے، تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے، کچھ نہ کچھ فکر کریں گے، کچھ نہ کچھ۔ جب ہمارے ادارے ہی نہیں ہوں گے، دوسروں کے ادارے ہوں گے تو پھر بچہ جو جائے گا۔ اور اس وقت موجودہ بھی صورتحال ہم لوگوں کی کیسی ہے؟ ہم لوگوں کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے، ہمارے عام مسلمانوں کو بس اس کی فکر ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے کمانے والا بن جائے۔ باقی اسکول میں کیا ہو رہا، کیا پڑھایا جا رہا، کیا کلچر دیا جا رہا، اس کی چند لوگوں کو جو دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کچھ فکر ہے، ان کے علاوہ باقی عام مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ گانا ہو رہا، ڈانس ہو رہا، وندے ماترم ہو رہا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے کو گھر میں مولوی صاحب کے پاس پڑھا دے رہے ہیں یا مسجد میں مکتب کو بھیج دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ تھوڑی سی تعلیم وہ ضرورت کے بقدر نہیں ہے، اس سے دین ایمان بچنا مشکل ہے۔ عرض کرتا رہتا ہوں میں کہ بھئی ناظرہ قرآن اگر صرف پڑھ لیا اور 10 سورے یاد کر لیا تو اس سے ایمان بچنا مشکل ہے، اس کو غذا ملنا ضروری ہے، جو ذہن سازی کر سکے اس کی، توحید کا عقیدہ دل میں بٹھانا، کفر و شرک کی خرابی کو اس کے دل کے اندر بٹھانا، اور اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل میں پیدا کرنا، اپنے دین پر اعتماد پیدا کرنا، اس کو نبی کی سیرت سے، انبیاء کی سیرت سے، صحابہ کی زندگیوں سے آشنا کرنا، یہ کام کیے بغیر خالی ناظرہ قرآن اور 10 سورے اور نماز یاد کرنے سے ایمان نہیں بچ سکتا۔ تو اب زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں تو بس اتنا کر رہے ہیں، باقی تو فکر ہے ہی نہیں۔ اب جب آج فکر نہیں ہے، کل کے دن وہ کمپلسری ہو جائیں گی، وہ چیزیں لازم ہو جائیں گی، ہر سرکاری اسکول میں کرائی جائیں گی، ہر دوسرے اسکول میں کرائی جائیں گی وہ سب چیزیں، تو ہمارے بچوں کے دین ایمان کے لیے شدید ترین خطرات ہیں۔ مگر ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد باوجود استطاعت کے اپنے اداروں کو قائم کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ شہر کے بعض ایسے علاقے جہاں کے مسلمان بہت مالدار ہیں، وہاں بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھائی اتنا پیسہ اللہ نے ان کو دیا ہے کہ اگر وہ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے نکال کے ڈال دے، پلٹ کے نہ دیکھیں، ہے نہیں ہے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، تو ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کی شادیاں 25 لاکھ سے کم کی تو ہوتی ہی نہیں ہوں گی، وہ اگر 2-4 لاکھ نکال کے پھینک دیں تو ان کو پلٹ کے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے نہیں ہے، برباد ہو گئے، ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مگر ان کے بچے سب جا کے دوسروں کے اسکولوں میں، اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ایک چندہ اکٹھا کر کے ایک اسکول بنائیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنا کھانے کمانے میں، اپنی زندگی میں مست ہے۔ اور جو ویسے مالدار نہیں ہیں تو بھی جتنے متوسط لوگ ہیں وہ عام طور پہ 10 لاکھ سے کے آس پاس کی شادیاں کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، یہ بہت کم لیول بول رہا ہوں۔ باقی 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اتنا خرچ کر رہی شادیوں، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں، شہر میں بھی ہے، اضلاع میں بھی ہے۔ آپ اضلاع میں بھی جا کے سن لو، رپورٹ لے لو، قصے دیکھ لو، آپ کتنے مسلمان کیسے شادیاں کرے، تو آپ کو اضلاع میں جاؤ، آپ ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جاؤ، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو سینکڑوں لوگوں کی ایسی لسٹ مل جائے گی جنہوں نے بہت بڑی بڑی رقمیں شادیوں میں خرچ کی۔ مگر اچھا وہاں جاؤ یہاں رہو، کیا رونا ہے؟ ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، تو چلے جا رہے ہیں تو خالی بیوہ کی طرح روتے رہو، تم اور کیا کر سکتے ہیں؟ چلے جانے تو تم کیا کر رہے ہیں بھائی؟
جلسہ کر سکتے. رونے کے الگ الگ طریقے ہیں. تم بھی جلسے کر کے روتے رہتے, مولاناؤں کو بلا کے روتے رہتے, لیڈروں کو بلا کے روتے رہتے, شادی نہیں چھوڑتے مگر وہ. ارے بھائی, جب تمہارے سینکڑوں آدمی 50-50 لاکھ کی شادی کر رہے ہیں تو تم 50 لاکھ کا ایک کالج نہیں بنا سکتے مسلمان بچیوں کے لیے؟ وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اور پھر بالخصوص جہاں اضلاع ہے, تیلگو بولنے کا ماحول ہے, وہاں پر اصل میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے کچھ. اور یہ جو ایک بین مذہبی جو شادیاں ہیں یہ زیادہ تر وہیں پر ہے جہاں پر یہ رابطے کا مسئلہ آسان ہے. اسی وجہ سے یہ صرف یہاں پر ہی نہیں ہے, یہ ہندی بولنے والے علاقوں میں بھی ہے, مثلا دلی میں, یو پی میں, کیونکہ وہاں مسلمان ہندو سب ہندی زبان اچھی جانتے ہیں. وہاں تیلگو نہیں ہے نا, وہاں تو ہندی ہے, تو ہندی اچھی جانتے ہیں. تو جہاں پر بھی زبان ایک ہے وہاں خطرات زیادہ ہیں. تو اب آپ کے پاس کوئی علاج, کوئی حل نہیں ہے. آپ خالی تقریر جلسہ کریں گے تو علاج تو ہونے والا نہیں ہے. آپ کو اپنا اسکول بنانا ہے, اپنے کالج بنانا ہے, آپ کو اس کا اطمینان کرنا ہے کہ بھائی آپ کی بچیاں آپ کے اپنے کالج میں پڑھیں گی, اور آپ انتظام کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 50 لاکھ کی شادی ایک ڈسٹرکٹ میں کہتا ہوں کہ 50 لاکھ کی شادی کرنے والے 100 آدمی کم از کم ملیں گے. 50 لاکھ کی شادی کرنے والے کم از کم 100 آدمی ملیں گے مجھے, اگر میں ڈھونڈ لوں تو. لیکن وہاں 50 لاکھ کا ایک کالج بھی نہیں بن سکتا, اپنا نہیں خرچ کر سکتے, اپنا مال نہیں لگا سکتے. تو پھر ہم خالی ایسے چیخنے سے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح معیشت میں بھی اپنا پیسہ صحیح چیز میں لگانا چاہیے, اپنے معاش کو بہتر بنانا چاہیے, اس کی حفاظت کرنا چاہیے, فضول خرچی سے, اسراف سے بچنا چاہیے. مگر مسلمان بے دریغ اس میں پیسہ ضائع کر رہا ہے, بے دریغ پیسہ ضائع کر رہا ہے. تو میرے دوستو, مسلمان اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں, اپنی آنے والی نسل کی تعلیم پر خوب محنت کریں, اور 2-4% دین کی تعلیم میں لگنے سے وہ نقصان نہیں ہے. امت کی ضرورت کے اعتبار سے علماء ہونا ضروری ہے. دیکھو, آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کو آڈیٹر کی ضرورت ہے, تو آپ آڈیٹر کو فیس دیتے ہیں نہیں دیتے؟ سینکڑوں تاجر ہیں, وہ ایک سی اے کو, آڈیٹر کو, اکاؤنٹنٹ کو, سینئر اکاؤنٹنٹ کو, سی اے کو فیسیں دیتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں. کیوں صاحب؟ ہم تو تجارت میں مشغول ہیں, سارا کیلکولیشن ہم نہیں کر سکتے, حکومت کے قانون کے حساب سے ریٹرن ہم داخل نہیں کر سکتے, یہ ہمارا کام کرے, ہم سے فیس لے لے. ہر آدمی خود سی اے نہیں بن سکتا, ہر آدمی اپنا ریٹرن خود داخل نہیں کر سکتا. ایسے ہی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے وکیل کی, تو آدمی وکیل کے اوپر خرچ کرتا ہے. آدمی کو ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی, تو آدمی ڈاکٹر کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ سماج کا سسٹم ہے. ایسے ہی جس کے پاس دین کی, ایمان کی اہمیت ہے, نماز کی اہمیت ہے, قرآن اسلام کے احکام کی اہمیت ہے کہ بھائی ہماری نماز اچھی ہونی چاہیے, ہمیں دین کا مسئلہ بتانے والا ہمیں ملنا چاہیے, ہمارے نکاح, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت میں جو چیزیں ہم کو پیش آتی ہیں اس میں ہم کو دینی رہنمائی کرنے والا ملنا چاہیے. تو جیسے آپ ٹیکس ایڈوائزر کو آپ برداشت کرتے ہیں مالی اعتبار سے کہ آپ اس کے اوپر مال لگاتے ہیں, ایسے ہی جو شریعت کے اعتبار سے آپ کا ایڈوائزر ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اس کے خرچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کوئی خراب بات نہیں ہے. تو آپ کو تو اپنی سوسائٹی میں سے ایک اچھا طبقہ آپ کو نکالنا ہے, 2-4%, 5%, اور آپ جیسے آپ دوسری فیلڈ میں لوگوں کو لگاتے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنے کچھ بچوں کو دین کی تعلیم میں لگانا ہے, ان کو دین کا ایکسپرٹ بنانا ہے, ان کو شریعت کے اعتبار سے اپنا ایڈوائزر بنانا ہے, اور آپ کو ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا ہے, اور ان کے اخراجات آپ کو برداشت کرنا ہے.
جیسے آپ اپنی تجارت میں سے سی اے کے لیے نکالتے ہیں، وکیل کے لیے نکالتے ہیں اور دوسروں کے لیے نکالتے ہیں، ایسے ہی آپ کیا یہ دینی طبقہ ہے، اس دینی طبقے کو آپ کو ان کی ذمہ داریاں آپ کو اٹھانا ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بالکل فطری نظام۔ تو دینی تعلیم میں بھی اچھے بچوں کو لگانا ہے اور اچھے افراد کو تیار کرنا ہے، اور وہ آپ کو 2%، 5%، 10% لگ جائے، باقی جو آپ کے پاس 90% ہیں ان 90% کو آپ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھائیے، ضروری دینی تعلیم کے ساتھ آپ ان کو دنیا کی لائن میں آگے بڑھائیے، تعلیم کی لائن میں آگے بڑھائیے، محنت کیجئے اور ایک نسل تیار کیجئے۔ اور بعض وقت لوگ ایسا بول رہے ہیں، ارے بھائی یہ تو لمبی باتیں ہیں، پتہ نہیں 2-4 سال میں کیا ہو جائیں گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ڈرنا یہ بہت غلط ہے۔ اور اس وقت میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے یہ دشمنوں کی طرف سے ہو رہی ہے، مگر دشمن سے زیادہ ہم لوگ ہی پیدا کر رہی ہے کیفیت۔ بالکل نہیں، بہت ہمت حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، حالات آئیں تو حالات کا سامنا کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایسا سمجھنا گویا دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے اگر ہم اتنے خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے یہ۔ اور مسلمان حالات کا سامنا کرتے ہیں، دنیا میں حالات آتے ہیں، مسلمان ختم نہیں ہوتا اس سے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی قافلہ لٹ تو سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا، اور لٹنے کے بعد پھر سفر کرنا ہے۔ قافلہ لٹ تو سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا، اور لٹنے کے بعد بھی پھر چلو، پھر آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں۔ منزلیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں خود ان کو یوسف، منزلیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں خود ان کو یوسف، لٹ کے 100 بار بھی جو عزم سفر رکھتے ہیں۔ تم تیمور لنگ نے حملہ کیا تھا، حملے میں شکست ہوئی، پھر واپس جا رہا تھا، ایک جگہ ایک غار میں ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے ایک چیونٹی دیکھی کہ جو ایک دانہ لے کے جا رہی ہے، اوپر تک گئی، پھر دانہ گر گیا، پھر گئی، پھر دانہ گر گیا، تو وہ گنتا رہا کہ کتنے مرتبہ دانہ گر رہا ہے، تو 100 مرتبہ ہوا اسے، اور اس کے بعد وہ اس دانے کو اپنے بل میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس چیونٹی سے زیادہ عاجز ہو گیا، اگر میں ہار کے واپس ہو جاؤں مجھے پھر پلٹ کے حملہ کرنا چاہیے۔ اس نے پھر پلٹ کے حملہ کیا تو پھر کامیاب ہو گیا۔ اور دشمن چاہتا ہے یہ۔ چنانچہ ہمارے ملک میں کچھ دنوں پہلے موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے تھے، تو سب مل کے ایک آدمی کو مار رہے تھے بزدلی کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، ایک نہتے کمزور آدمی کو پکڑ کے مارا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے، یہ کوئی بہادری تھوڑی ہے۔ بہادری کے نمونے تو ہمارے اسلاف نے پیش کیے ہیں۔ دشمن کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے اس کو گھوڑا دے دیا کہ پہلے تم گھوڑے پہ بیٹھو پھر مقابلہ کرو ہم سے، ہم گھوڑے پہ رہتے ہوئے تم زمین پہ رہتے ہوئے ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے اسلاف نے ایسا نمونہ پیش کیا۔ تو یہ تو بزدلوں کی بات ہے کہ بھائی کوئی کمزور اکیلا مل گیا اس کو پکڑ کے مار رہے ہیں، تو خیر اس کو مار رہے ہیں، اور مارنے کے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا کے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ جب کوئی جرم کرتا ہے تو مجرم اپنے جرم کو چھپاتا ہے، اس کو پھیلاتا نہیں ہے، اس کو دکھاتا نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مجرم جرم کر رہا ہے مگر جرم کو چھپا نہیں رہا ہے، اس جرم کو پوری طرح سے محفوظ کر رہا ہے، پھر اس کو پھیلا رہا ہے، تو کیوں ایسا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2 4 10 20 کو اس طرح مار کے ویڈیو کو پھیلاؤ تو جو کروڑوں ہیں وہ سب ڈر کے سہم کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، ہم بھی نادانی سے اس کو پھیلاتے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی ایسی چیزوں کو پھیلاتے ہیں جن کو پھیلانے سے فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں غیر ضروری پھیلاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جھوٹی ہوتی ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں لوگ، بہت سی جھوٹی چیزیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھ کے پھیلاتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور بول کے پھیلاتے ہیں جو اگر تمہارے اندر ایمان ہے، کافر نہیں ہے تو شیئر کرنا تم،
یعنی شیئر نہیں کرے تو کافر ہو گئے، اور تم جاہل ہیں نمبر 1 کے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو شیئر کرنے سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز اس قسم کی آئے تو عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھدار لوگوں کی طرف اس کو رجوع کریں، اگر وہ جو مناسب سمجھیں گے اس کے اوپر کام کریں گے۔ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما ہے تو آپ کی خدمت میں لے کے جاؤ، ورنہ حکمران جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس جاؤ، تو پھر ان میں بھی جو لوگ معاملے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے، سب نہیں سمجھیں گے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ سمجھیں گے کہ کیا حقیقت ہے، کیا کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے نہیں پھیلانا چاہیے۔ کوئی شخص گستاخی کرتا ہے، دین کی بے ادبی کرتا ہے، دینی شاعر کی بے ادبی کرتا ہے، ہم بولتے ہیں پھیلاؤ اس کو، پھیلانے سے کیا فائدہ، آپ اس کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کو پڑھ رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور اس طرح کی حد سے زیادہ بے ادبی کر رہا ہے، ہم بول رہے ہیں پھیلاؤ، پھیلانے سے کیا فائدہ، آپ تو اس کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ جہاں وہ واقعہ ہوا وہاں جاؤ، وہاں قانونی کارروائی کرو آپ، باقی اس کو بند کر دو، اب پھیلاؤ مت اس کو۔ تو ایسے ہی اس قسم کے واقعات تو دشمن اس لیے پھیلاتا ہے کہ مارا تو جائے 2-4 کو، لیکن کروڑوں لوگ ڈر جائیں، سہم جائیں، یہ دشمن چاہتا ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ بہت سی چیزیں ایسی پھیلا رہے ہیں، بہت سے تقریر کرنے والے تقریریں ایسی کر رہے ہیں، مخلص ہیں وہ مگر نادان ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ڈر، خوف، سہم، یہ بالکل نہیں چاہیے، یہ ہونا نہیں چاہیے یہ بالکل۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی پتہ نہیں 2-4 سال میں کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کو ایک طویل مدت تک کے لیے محنت کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں محنت کرنا ہے، سب سے پہلے پکا مسلمان بننا ہے، تعلیم کے میدان میں محنت کرنا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اور ان تدبیروں میں ایک چیز یہ بھی ہے، بہت سی باتیں ہیں، علاقائی زبان پر محنت کرنا ہے۔ یہاں بھی ہمارے بچے بھی کچھ تیلگو پڑھ رہے ہیں، تھوڑے سے کچھ عالم کے کورس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان بچوں سے بھی سب سے کہنا ہے، اور یہ صرف مدرسے کے بچوں سے نہیں، ہمارے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی بھی اس معاملے میں صحیح ان کی ذہنیت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرسے میں ہی نہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی عام طور پہ تیلگو سے بھاگتے ہیں، تیلگو نہیں سیکھنا چاہتے۔ جہاں پر سیکھنا پڑ رہا مجبوری میں، تو مجبوری میں اتنا سیکھتے ہیں کہ بھائی کسی طرح پاس کر کے نکال لو، 35-40 نمبر لا کے نکال لو۔ یہ بہت غلط ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ مدرسوں میں نہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے ہر بچے تک یہ بات پہنچاؤ، ہر سرپرست کو یہ بات سمجھاؤ۔ میں کہتا ہوں جسے اپنی ریاست میں زندگی گزارنا ہے اس کو چاہے انگلش نہ آئے پرواہ نہیں ہے، مگر تیلگو ضرور آنا چاہیے اسے۔ ہاں اگر کسی کو ریاست چھوڑ کے جانا ہے، کسی کو نارتھ انڈیا میں زندگی گزارنا ہے، کسی کو بیرون ملک زندگی گزارنا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تیلگو کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ لیکن جس کو زندگی گزارنا ہے اس ریاست کے اندر، یہاں رہنے والوں کے لیے تیلگو، مہاراشٹر میں رہنے والوں کے لیے مراٹھی، کرناٹک میں رہنے والوں کے لیے جو کنڑ زبان ہے، جو بھی زبان ہے لوکل، اس زبان کی اہمیت ان کے لیے انگریزی سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم برادران وطن کی زبان سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم اپنے دین کا تعارف کیسے کرائیں گے، ہم غلط فہمیوں کو دور کیسے کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ غلط فہمیوں کے ازالے کا ہے۔ اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے مسلمانوں کے متعلق غلط فہمیوں کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ زہر بھر گیا اس کی وجہ سے۔ اب یہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی؟ ہم ان کی لوکل زبان میں سمجھائیں گے تب غلط فہمیاں دور ہوں گی ان کی۔ تو غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ہم کو لوکل علاقائی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس کو آپ چلائیے، اس کو پھیلائیے، اس کو اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں میں عام کیجئے، سرپرستوں کو سمجھائیے،
میں نے خود کئی مرتبہ سرپرستوں سے گفتگو کی تو ان کا ذہن بالکل تیار نہیں تھا اس کے لیے. بعض لوگ تو صاحب بول رہے ہیں نہیں ہے بھائی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی سیکھنا ہی نہیں ہے ہم کو. اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکل کے دلی میں زندگی گزارنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات. آپ کو یہاں سے نکل کے کہیں امریکہ آسٹریلیا چلے جانا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو آپ کی نسلوں کو یہاں رہنا ہے اس ریاست میں تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو چاہے انگریزی نہ آئے مگر تیلگو ضرور آنی چاہیے. اور دینی اعتبار سے بھی اتنی کمی ہے کہ ہماری یہ ریاست تیلگو بولنے والی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. دونوں ریاستوں میں پوری تیلگو پٹی میں 2-4 علماء بھی ایسے نہیں ہیں جو اعلیٰ درجے کی تیلگو میں تقریر کر سکیں. یوں کام چلاؤ تقریر الگ بات ہے, وہ تقریر الگ بات ہے, وہ تقریر سے نہیں ہونے والا ہے. وہ جو دانشوروں میں کی جائے, پڑھے لکھے طبقے میں کی جائے, وہ اعلیٰ درجے کی جو زبان ہوتی ہے, جیسے علماء آپ کے سامنے اردو میں عالمانہ بیان کرتے ہیں, اس طرح کی عالمانہ گفتگو تیلگو زبان میں کرنے والے پوری ریاست, پوری تیلگو دونوں ریاستوں میں 2-4 آدمی بھی نہیں ہیں, 2-4 بھی نہیں ہیں. یہ تو یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے, ایک اہم ضرورت ہے ہم لوگوں کی. اس لیے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی بھی ذہن سازی کی جائے, وہ تیلگو پڑھیں اور بہت اچھی تیلگو پڑھیں, اعلیٰ درجے کی تیلگو پڑھیں. یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے. پھر یہ کہ جس ریاست میں ہم صدیوں سے ہیں اور یہیں ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ہم اپنے برادران وطن سے کیسے قریب ہوں گے, کیسے ان میں ہمارے اندر نزدیکی پیدا ہوگی اگر ہم علاقائی زبان نہیں جانیں. تو ہم کو اس کی فکر کرنا چاہیے. بہرحال اور بھی اس طرح کے کام ہیں کرنے کے. اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات میں جو کام کرنے کے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور امت کی اللہ تعالی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام وبالمسلمين شرا فسلط عليه كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد